خير وألن له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. صدق الله المولانا العزيز الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. آپ کی خدمت میں جو چند آیات کی کل کا ترجمہ کیا تھا اور تفسیر کی تھی، اس میں عرض ہوا تھا کہ سورہ سبا مکی سورہ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ عقائد کی بحثیں ہیں، زیادہ عقیدے کی بحث ہے، اور خصوصاً معاد قیامت کا موضوع سب سے زیادہ اس میں ڈسکس ہوا ہے۔ دیکھیں، کسی بھی سورہ کو سمجھنے کے لیے ایک اس سورہ کے شان نزول بہت مہم ہوتا ہے، ایک یہ۔ دوسرا جو مطلب اس میں بہت مہم ہوتا ہے وہ فضائے نزول، یہ بہت مہم ہے، جس کی طرف عموماً بہت سارے مفسرین توجہ نہیں کرتے۔ آیت اللہ العظمیٰ جوادی عاملی نے اس مطلب کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا، اور میرے خیال میں اور کسی بھی محقق اور مفسر نے اس چیز کو مد نظر نہیں رکھا، بہت کم رکھتے ہیں اس چیز کو، کہ ایک سورہ اگر فرض کریں ایک سال میں آئی ہے تو وہ ان دنوں میں اس خطے کے حالات کیا تھے، فکری حالات کیا تھے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح بھی رمضان المبارک ہے، تو رمضان المبارک میں بہت زیادہ مذہبی ڈسکشنز ہو رہی ہیں میڈیا کے اوپر، ٹھیک ہے، تو بہت سارے شبہات اٹھ رہے ہیں، بہت سارے سوالات۔ اب یہ مہینہ ایک خاص ماحول بن جاتا ہے، اس میں اب جو ہے وہ لازم بات ہے، جو مبلغین ہوتے ہیں، جو دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان حالات کو دیکھ کے بات کرتے ہیں۔ یہ تبلیغ کا ایک بنیادی ترین آپ سمجھ لیں کہ رکن ہے، حالات کو مد نظر رکھنا۔ بعض لوگ جو وہ مبلغ ہوتے ہیں لیکن وہ پرانے زمانے کے مبلغ ہوتے ہیں، دور حاضر کے مبلغ نہیں ہوتے، یعنی ان کو دور حاضر کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا یا حالات حاضرہ سے وہ آشنا نہیں ہوتے۔ جس طریقے سے ابھی میڈیا کی ایک یلغار ہے رمضان المبارک میں، اور جو دشمن ہے وہ اس ماہ رمضان کا بعض اوقات رخ موڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو فرقہ واریت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میڈیا، کیونکہ میڈیا کا کام جو ہے وہ، میڈیا کا مقصد پیسہ کمانا ہے، ریٹنگ اوپر جائے، ان کو یہ نہیں کہ دین لوگوں تک پہنچے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری ریٹنگ بڑھے، ہمارا ریٹ بڑھے، ہمیں پیسہ ملے۔ وہ سرمایہ دار طبقہ ہے۔ دیکھیں جتنے چینلز ہیں یہ سب سرمایہ دار لوگوں کے، اس کے پیچھے سرمایہ داروں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ اپنی انویسٹمنٹ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں اب ایسی فضا کے اندر ایک خاص ماحول بن جاتا ہے۔ جب کوئی بھی صورت قرآن کریم کی آتی ہے تو اس کے اندر وہ فضا بڑی مہم ہے، وہ کنڈیشنز۔ تو اس سورہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورہ سبا جس وقت میں آئی تو ان دنوں میں سب سے زیادہ جو موضوع ڈسکس ہو رہا تھا وہ قیامت کا موضوع تھا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پوری سورہ قیامت کے موضوع کو تقریباً ڈسکس کر رہی ہے۔ اگر بیچ میں کوئی اور عنوان آ جاتا ہے تو پھر قیامت کا موضوع ڈسکس ہوگا، پھر اگر بیچ میں کوئی بات آ جاتی ہے اخلاق کی، پھر قیامت کا موضوع۔ تو یہ اس کے یعنی آپ سمجھ لیں کلیات ہیں اس صورت کے۔ کل یہ عرض ہوا تھا کہ جو کافر ہیں، کفار ہیں، وہ یہ کہتے تھے وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مذقتم کل ممزق۔ کافر مذاق کے طور پہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو شخص آیا ہے رجل، یہ مرد جو آ گیا ہے اور یہ اس قسم کی باتیں کرتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، تو یہ ایک اس کی بات یہ ہے جو ہمارے لیے بڑی عجیب ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جب ہر چیز ریزہ ہو جائے گی، یعنی انسان جب مر جائے گا تو اس کا بدن جو ہے وہ زمین میں ریزہ ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس کے پیسز بن جائیں گے، اس کی ہڈیاں بھی اس کے اندر مکس ہو جائیں گی زمین کے اندر۔ تو اذا مذقتم یعنی وہ ریزہ جب ہو جائے گا انسان، کل ممزق یعنی پورے کا پورا۔ ایک دفعہ ہوتا ہے انسان کا مثلا ایک حصہ دھڑ کا وہ مثلا ختم ہو جاتا ہے، کچھ ہڈیاں بچ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ بدن کا حصہ، لازم بات ہے انسان کو گلتے سڑتے ٹائم لگتا ہے اس کے بدن کو، ٹھیک ہے۔ آج کل بعض ممالک کے اندر جو ہے وہ قبروں میں یہ کرتے ہیں کہ اس لیے کہ قبر کے اوپر قبر بنانی ہوتی ہے ہر تھوڑے عرصے کے بعد، تو وہ ایسے کیمیکلز ڈال دیتے ہیں
کہ وہ خود بخود جو میت ہے وہ کچھ عرصے کے اندر بالکل ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے. تو ویسے تو ٹائم لگتا ہے انسان کو، لازم بات ہے، اس کے بدن، اس کی ہڈیاں مکس ہوتے ہوئے. تو یہ اس چیز کی طرف اشارہ کریں کہ جب انسان اور مٹی ایک ہو جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں، یہ شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ اس وقت ایک خلق، یہ انسان دوبارہ آئے گا. تو وہ اب شبہ ایجاد کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لوگوں کو کہتے تھے جب مکس ہو گئی ہر چیز تو کیسے ہو سکتا ہے. یہ ان کا شبہ تھا. اچھا، پھر وہ ایک اور جو اگلی آیت میں انکم لفی خلق جدید، کہ یہ نئی خلق ہوگی. اب اللہ تعالیٰ نے آگے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، آگے جواب آ رہے ہیں اس کے نا. لیکن وہ ایک اور بات بھی کرتے تھے. وہ ایک اور بات یہ کرتے تھے، توجہ کریے. وہ کہتے تھے یہ شخص، اس کو دو مشکل ہو سکتی ہیں. یہ جو آیا ہے رجل، جس کو کبھی وہ ساحر کہتے تھے، جس کو کبھی وہ مجنون کہتے تھے، کبھی کہتے تھے اساطیر الاولین، پرانے قصے لے کے آ گئے. مطلب جو عنوان آتا تھا ان کو وہ رسولوں کے بارے میں بیان کرتے تھے. لیکن اس مورد میں اب انہوں نے کیا بات کی کہ قیامت کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتا ہے. تو یہ دو کنڈیشنز ہو سکتی ہیں، دو حال سے باہر نہیں ہے یہ شخص. یہ کفار کہتے ہیں، یا یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. دقت کریں، کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے منکر نہیں تھے. جو کام وہ خود کرتے تھے وہ دوسروں پہ لگا دیتے تھے. مثلا اصل میں وہ خود افتراء کرتے تھے، جھوٹ اللہ کے اوپر باندھنے، جھوٹے قصے سنانے، جھوٹی باتیں سنانی. تو ان کو یہ پتا تھا کہ اللہ کے متعلق جھوٹ بولے جاتے ہیں. تو اب وہ کہتے ہیں یہ شخص، جو یہ شخصیت ہے جو دعویٰ کر رہا ہے، یا یہ افتراء علی اللہ کر رہا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے. یعنی اللہ اس طرح کرے گا نہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے گا. اللہ اس طرح نہیں، یعنی وہ یہ سوچتے تھے. ان کی جو فکر تھی، اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے، ان کی فکر یہ تھی کہ خدا ہے لیکن قیامت نہیں ہے. توجہ کریں. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ حکیم ہے، اس کے کام حکمت سے خالی نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہیں بنایا، اس نے تمہیں اختیار دیا، اور پھر اس نے آپ سے کہا کہ اچھے کام کرو اور جو ہے وہ نیکیاں کرو، میں اجر دوں گا، اور جو برے کریں گے ان کو میں سزا دوں گا. اللہ پھر فرماتا ہے کیسے ہو سکتا ہے مجرم اور مومن برابر ہو جائے، مجرم اور جو ہے وہ نیک لوگ برابر ہو جائیں، اور اس طریقے سے صالحین اور طالحین برابر ہو جائیں. ایک طرف صالح عمل کرنے والے ہیں، ایک طرف برا عمل کرنے والے. یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ میں نے تو ان کو جزا دینی ہے، میں حکیم ہوں. ایک شخص وہ زحمات کر رہا ہے، ایک شخص قربانیاں دے رہا ہے، ایک شخص پتھر کھا رہا ہے میرے لیے. ٹھیک ہے. اور ایک میری دی ہوئی نعمتیں جو ہیں ان سے کم استفادہ کر رہا ہے، دوسروں کو کھلا رہا ہے. ٹھیک ہے. دوسروں کا پیٹ بھرے، دوسرے جو ہے آسائشوں میں رہے، ایک اپنے مستیوں میں لگا ہوا ہے. میں دونوں کو قیامت والے دن کہوں گا چلو جی سب جنت میں جاؤ. تو میں تو حکیم پھر نہ ہوا. میرے تو پھر نظام جو ہے وہ فضول قسم کا نظام ہے. جس طرح جبر کا عقیدہ جب پھیلا ہوا تھا، جبر یہ جو آج کل بھی بعض لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ سب کچھ اللہ کروا رہا ہے. جو کچھ ہوتا ہے، اچھا کام جو ہوتا ہے یہ بھی اللہ کرواتا ہے، برا جو ہوتا ہے یہ بھی اللہ کرواتا ہے. جبر کا نظر. مجبرہ تو تاریخ میں رہے ہیں، آج بھی مجبرہ ہیں، ذہنی طور پہ ایک بڑی تعداد مجبرہ ہے. اسکولوں میں جبر کا نظریہ باقاعدہ ترویج کیا جاتا ہے. اور خصوصاً جس طرح بعض علماء یہ کہتے ہیں نا کہ اشاعرہ، کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ اشاعرہ ہیں. اشاعرہ مسلک ہے کلامی، علم الکلام کا مسلک ہے. پاکستان کے اکثر اہل سنہ فقہ میں حنفی ہیں، اور فقی لحاظ سے حنفی ہیں، اور کلامی لحاظ سے اشعری ہیں. ابو الحسن اشعری کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح گروہ ہیں فقہ کے، حنبلی، شافعی، مالکی وغیرہ، حنفی، اسی طرح علم الکلام میں. ٹھیک ہے. عقیدہ ان سے لیتے ہیں. ٹھیک. یہ عقائد اسپیشل ہے. جس طرح ہماری فقہ بھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، ہمارا علم الکلام بھی عقائد کی بات سے بھی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. ہمارا محور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. فقہاء صرف ان کو بیان کرتے ہیں، ان کی باتوں کو تبیین کرتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں. اور وہ خود ائمہ نے فرمایا کہ علینا بالاصول، ہمارے لیے اصول ہیں، تمہارے لیے فروع ہیں. ہم نے اصول بیان کرنے ہیں، تم نے آگے فروع، اس کی شروعات کرنی ہے، تفسیر کرنی ہے.
اور یہی سسٹم، جس سے اللہ نے کلیات بیان کیے ہیں رسول اللہ نے تفصیل دی ہے، بالکل یہی نظام ہے آگے فقہا کا، کہ فقہا نے اس بات کو زمانے کے مطابق کھولنا ہے، زمانے کے مطابق انہی چیزوں کو تطبیق دینی ہے کہ آج مثلا آج اگر حکومت بنے گی تو کیسے بنے گی، آج سسٹم بنے گا تو کیسے بنے گا، یہ فقی بتائے گا دور حاضر کے مطابق، اصول وہی ہیں جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں، جو قرآن نے دی، ان اصولوں کو دیکھ کے وہ زمانے حاضر کے تناظر میں اس بات کو بیان کرے گا۔ تو مجبرہ جو ہیں وہ عموماً آپ دیکھیں کہ اشعری سب سے زیادہ ہیں، تو ہمارے سکولز کے اندر تقریباً ہر بچے کے ذہن کو میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ ہم سے سب کچھ اللہ کروا رہا ہے، یہ ہر بچے کے ذہن میں ہے تقریباً۔ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمیں بھی ٹیچرز نے یہی بتایا تھا، اور یہ اصل میں بنو امیہ کی سوچ ہے، یہ بنو امیہ کی سوچ ہے۔ بنو امیہ نے جبر کا عقیدہ ڈالا تھا لوگوں کے ذہنوں میں اپنی حکومتیں باقی رکھنے کے لیے، یہ عقیدہ شام سے شروع ہوا، یزید کا یہی عقیدہ تھا۔ اس کے بعد جو اس کے ماتحت جتنے تھے، آپ دیکھیں جتنی امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو وہ یہی تھا، وہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں سلطنت دی، یزید کہتا تھا اللہ نے مجھے سلطنت، اس نے جتنی آیتیں پڑھی تو عز من تشاء و تذل من تشاء، وہ جس سے جبر کا نظریہ لیا جاتا ہے جن آیات سے۔ تو چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا اسی طرح، اس نے کہا کہ دیکھیں شبہ تھا اس کے ذہن، اس نے کہا حضرت صاحب مجبور ہیں، یعنی اللہ سب کچھ کروا رہا ہے۔ امام نے فرمایا اللہ کے بندے، اگر اللہ نے سب کچھ کروانا ہے تو پھر اللہ نے جنت اور جہنم کیوں بنائی ہے؟ اگر اللہ نے ہی سب سے اللہ گناہ کروا رہا ہے تو پھر اللہ گناہ کروا رہا ہے نا، تو جب اللہ کروا رہا ہے تو پھر اس کو جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے؟ اختیار مسلمات میں سے ہے، اگر ہم اختیار کا انکار کر دیں تو پھر انسان کی انسانیت کا کوئی کمال ہی نہیں ہے۔ فرشتوں کے پاس ارادہ نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، فرشتے مجبور ہیں، ان کو جو آرڈر ہوگا انہوں نے وہ کرنا ہے، جو سجدے پہ ہے وہ سجدے پہ ہی ہے۔ انسان ہے جو اگر اپنے اختیار سے کوشش کرے تو بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں توجہ کریں، تو اصل جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ شبہات جو ہوتے ہیں وہ جب ڈالے جاتے ہیں، یہی جو مثلا اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے جنت اور جہنم، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انسان کو اختیار پہ خلق کیا، اگر جنت اور جہنم کا تصور نہ ہو، سزا اور عقاب نہ ہو، تو پھر کوئی کوشش نہیں کرے گا دنیا کے اندر، پھر صرف خالص لوگ رہ جاتے ہیں، اکثریت ڈر کے کام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قم فانذر یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیں اور خطرات سے آگاہ کریں، یہ نہیں کہا قم فابشر، اٹھیں اور بشارتیں دیں، اٹھیں اور ان کو خطرے بتائیں کہ کیا خطرے ہو سکتے ہیں اگر تم لوگوں نے اپنی زندگیاں ضائع کی۔ تو آیت اللہ العظمیٰ کا جوادی عملی فرماتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اکثر انذار سے سیدھا ہوتے ہیں، نہ بشارتوں سے، اکثر انذار سے، مثلا خطرات سے جب آشنا ہوتے ہیں۔ دیکھیں ابھی انسان تھوڑا سا زلزلہ آئے تو 2-4 دن اثر تو رہتا ہے نا کہ میں ٹھیک بن کے رہوں۔ تو اس وجہ سے قیامت، در حقیقت قیامت کا تصور انسان کی تربیت میں بہت مؤثر ہے، بہت زیادہ۔ اکثریت نے جو اللہ کی بندگی کی ہے وہ قیامت کے عقاب کی وجہ سے کی ہے یا نعمتوں کی وجہ سے کی۔ سارے کو امیر المومنین جیسے تو نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس وجہ سے کرتا ہوں کیونکہ وہ حق عبادت رکھتا ہے، یہ تو معرفت کا اوج ہے، یہ تو معرفت کا کمال ہے، یہ ہر کسی کو وہاں تک پہنچنا چاہیے لیکن نہیں پہنچتے۔ تو ایک بڑی تعداد جب وہ حور، قصور اور ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا بہت زیادہ تذکرہ کیا، کیونکہ یہ انسان کی سوچ ہے، یہ انسان ایک متوسط طبقہ یہی سوچتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو تھے یہ کہتے تھے کہ یا یہ جو ہے جھوٹ بولتا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے ام جنتم، اس کو جن آ گئے ہیں، ہم جنتم، جن اس زمانے میں جس طرح جن اصل میں کہتے ہیں کہ اس کو ہیں جن، جنت، مجنون، یہ سب ایک لفظ ہیں، ایک خاندان کے، چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں۔ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ جنت کو جنت اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ جنت میں اتنی گراس ہوتی ہے، اتنے سبزہ ہوتا ہے کہ وہ زمین نظر نہیں آتی، اس گراسی کی وجہ سے، اس سبزے کی وجہ سے جنت کو جنت کہا جاتا ہے۔ عربی میں جنات تجری جو اس کی جامع ہے،
باغ کو. ٹھیک ہے, اصل میں کیوں کہا جاتا ہے, وہ چھپ جاتی ہے زمین اس گھاس میں. جن کو جن کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ جن نظر نہیں آتا. جنین, بچہ جو ماں کے شکم میں ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں. جنین کیوں کہتے ہیں, جنین نظر نہیں آتا, چھپی ہوئی چیز. مجنون کو مجنون کیوں کہتے ہیں, جس کی عقل چھپ گئی ہو, جس کی عقل غائب ہو گئی, مجنون کو مجنون. یہ کہتے تھے اس کو جن ہے, یعنی یہ ایسی, یعنی یا نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں اس کی عقل فارغ ہو گئی ہے, یا اس کو جن کسی کو آ جائے, مطلب یہ کہ اب اس کی عقل کام نہیں کر رہی, اب وہ جن نہیں ہے, جن آ گیا اس میں, یعنی اب اس کا دماغ کام نہیں کر رہا. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو دو باتیں کر رہے ہیں, افطرا علی اللہ کذبام بہی جنۃ, یا یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے, یا یہ جو ہے وہ اس کو جن آ گیا ہے, مجنون ہو گیا, یہ جنون ہے, اس کو جنون بھی اسی سے ہے, جنون بھی اسی سے ہے. جنون وہ مست ہو جانا, عقل کا زائل ہو جانا, عقل کا غائب ہو جانا. بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ, اللہ فرماتا ہے کہ یہ اصل میں جو اس رسول اللہ کو جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں, اصل میں ان کا اپنا مسئلہ ہے. ان کا اپنا مسئلہ کیا ہے, یعنی مسئلہ دیکھیں, بہت سارے لوگ دوسروں کے مسئلے بیان کر رہے ہوتے ہیں, مسئلہ ان کا اپنا بڑا ہوتا ہے, زیادہ بڑا ہوتا ہے. بعض دوسروں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں, خود زیادہ سمجھنے کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. اس وجہ سے کہا گیا نا کہ دوسروں کو سمجھانے سے پہلے خود سمجھیں, دوسروں کو تبلیغ کرنے سے پہلے اپنے اوپر تبلیغ, اپنے آپ کو سیدھا کریں. تو بعض لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو نعوذ باللہ من ذالک دوسروں کا استہزاء کر رہے ہوتے ہیں. یہ منافق اسی طرح کرتے ہیں, منافق استہزاء کرتے ہیں مومنین کا, مذاق اڑاتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ عبادتیں کر رہے ہیں, ان کو کیا ملے گا ان عبادتوں کا, یہ روزے رکھ رہے ہیں, ان کو کیا ملے گا, ہم دیکھو, مطلب اس طرح کی باتیں کریں گے, مذاق عبادات کا, مومنین کا مذاق, اہل ایمان کا مذاق. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ, بلکہ یہ اصل میں خود آخرت پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں. دیکھیں یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل یہ وہ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں. وہ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اللہ کے سسٹم کو نہیں مانتا, اللہ کو حکیم نہیں مانتا. دیکھیں بعض لوگ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کو عادل نہیں مانتے. مثلا بعض آپ نے یہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ ہے نا پھیلایا گیا ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ جس کو چاہے جنت میں بھیج دے, جس کو چاہے جہنم میں بھیج دے, اس کی مرضی. آپ کسی کے لیے جنت جہنم مشخص نہیں کر سکتے, ہم تو نہیں کر سکتے, لیکن اولیاء الہی تو کر سکتے ہیں نا, قرآن تو کر سکتا ہے نا کہ یہ جنت یا یہ جہنمی. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جی قیامت والے دن اللہ نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھیں یہ ہیں اس طرح کے عقائد. دیکھیں جی اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو مثلا یزید کو بھی جنت میں بھیج دے, اللہ چاہے تو. یہ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کو عادل نہیں مانتے. اللہ عادل کرتا ہے, عادل یعنی ہر چیز کو وہاں پہ رکھنا جہاں کی وہ ہے. اللہ فرماتے ہیں مجھے عادل لوگ پسند ہیں, مجھے قسط کرنے والے پسند ہیں. تقوی کے قریب ترین وہ سب سے بڑا متقی وہ ہے, اعدلوا ہوا اقرب للتقوی, سب سے بڑا اہل تقوی وہ ہے کہ جو عدل کرنے والا ہو. تقوی یہ نہیں ہے کہ بندہ روٹی نہ کھائے, تقوی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ مزدار کھانا ہو تو بیچ میں پانی پھینک دے. یہ کس نے کہا ہے یہ تقوی ہے؟ امیر المومنین نے 110 جو ہے وہ خصوصیات بیان کی ہیں اہل تقوی کے, ان میں کہیں یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ جو اچھا کھانا ہے تو بیچ میں پانی ڈال دے. یہ تقوی تھوڑی ہے. تقوی عادلانہ زندگی گزارنا, اعتدالانہ زندگی گزارنا, معتدل متوازن زندگی. آپ کے بولنا متوازن ہو, آپ کا چلنا متوازن ہو, آپ کے افکار میں توازن ہو, آپ کے معاملات میں توازن ہو. مثلا آپ دیکھیں نا بہت سارے لوگ اس توازن کو نہیں رکھتے, حد سے یا آگے بڑھ جائیں گے. جو بہت مثلا بعض اب خرچ کریں گے تو بہت زیادہ خرچ کر دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ اتنا خرچ کرو کہ خود اپنے پاس کچھ نہ بچے, ٹھیک ہے, اور نہ کنجوس بن جاؤ. ایک توازن رکھو, ہر کام میں توازن ہے, ہر کام میں توازن رکھو. تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ, یہ آخرت پر ایمان رکھنے والے خود نہیں ہیں.
ایمان نہیں لانا انہوں نے، ان کے اندر مشکل ہے، اپنی بیماری ہے۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ فی العذاب، اور یہ عذاب میں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور عذاب میں ہیں؟ توجہ کریں، یہ آخرت کے عذاب کی بات نہیں ہو رہی، آخرت کے عذاب، دنیا کے عذاب کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی وجہ سے عذاب میں ہے۔ یہاں پہ مفسرین محسن کراتی نے بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک بڑا عذاب کیا ہوتا ہے، آپ جب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ختم ہو جانا ہے۔ کافروں کو موت سے کیوں ڈر رکھتا ہے؟ آپ دیکھیں یہ کرونا آیا تھا یورپ کے اندر، جب بعض سٹورز ایسے تھے کہ جہاں پہ ایک دن کے لیے وہ کھولے گئے تو لوگوں نے ایک دوسرے کو دھکے دے کے نیچے مار سامان اٹھانے کے لیے، جس طرح پاکستان میں آج کل آٹے کی کنڈیشن ہوئی ہے نا، یہی کنڈیشن یورپ میں کرونا والے دنوں میں تھی۔ ایک دوسرے کو انہوں نے لتاڑ کے مار دیا، کیونکہ وہ سوچتے تھے نا کہ مرنا ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کرونا سے نہیں مرے، ان کو ہلکا پھلکا کرونا ہوا، لیکن سوچ سوچ کے مر گئے، میں گیا، اسی میں وہ مر گئے۔ کئی لوگ ایسے حادثات ہوئے۔ عذاب کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو عذاب کیا ہے، یہ ایک بڑا عذاب یہی ہے کہ ہم بس ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایک عذاب ہے کہ انسان کے اندر یہ ہو کہ میں نے ختم ہو جانا ہے۔ یہ ختم ہونے کا تصور جو ہے یہ انسان کو اذیت دیتا ہے، تڑپاتا ہے اندر ہی اندر، ایک اس کو بے چینی سی رہتی ہے۔ یہ عذاب ہے ان کا۔ ہمارے کام کا پتہ ہے، ہماری پیچھے سے پراپرٹی کا کیا ہوگا، کدھر جائے گی پراپرٹی، اس کی ٹینشن۔ یہ سارے معاملات آپ دیکھیں، جس کا آخرت کے اوپر یقین نہیں ہے اس کی زندگی کس طرح ہوگی، اس کے معاملات کس طرح ہوں گے۔ وہ ہمیشہ جس طرح بعض ہمارے اساتذہ نے وہ فرماتے ہیں، مثلا بعض آپ ان کی زندگی کس طرح، ایک عذاب یہ ہے مثلا صبح شام، بعض بزنس مین آپ دیکھیں، ڈالر کتنے کا ہو گیا، ڈالر آج اتنے کا، اوف ٹینشن، اب کتنے کا ہو گیا، او اتنا نیچے آ گیا، سونے کا کیا ریٹ ہو گیا، اتنا۔ اب دیکھیں یہ مالدار ہے لیکن اللہ نے اس کو ٹینشن میں ڈالا ہوا ہے، صبح شام، حالانکہ پیسہ کس لیے ہوتا ہے، سکون کے لیے۔ آپ ریلیکس، اچھا کھاؤ پیو، بچوں کو سکون میں، یہ گھر میں آئے گا، گھر میں آ کے بیوی کے ساتھ لڑنا شروع کر دے گا، بچوں کو مار رہا ہوگا، خود میڈیسن کھا کے سو رہا ہوگا، ارب پتی۔ مجھے ایک دفعہ ایک شخص جس کی کئی سوسائٹیز ہیں اس کی اپنی، ارب پتی انسان ہے، تو ایسی میرا ایک آشنا ہے، تو ایسے گزرنے لگا تو مجھے کہتا ہے آغا صاحب ہماری تو دنیا ہی جہنم ہے، ہمیں آخرت کی جہنم کی ضرورت نہیں۔ ہیں ایسے لوگ واقعاً ایسے۔ بس آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ یہ آخرت پر جب نہیں ایمان رکھتے یہی عذاب ہے۔ عذاب صرف آخرت میں نہیں ہے، بہت ساروں کے لیے یہ دنیا عذاب بن جاتی ہے جب وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ، اور یہ بہت دور ہیں راہ سے، جو آخرت کے منکر ہیں، اللہ کو مانتے ہیں لیکن آخرت کے منکر ہیں، یہ بہت دور چلے گئے ہیں اللہ کی راہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ یہ لوگ اصل میں ٹیڑھے ہیں عقیدے کے۔ ٹیڑھا انسان عقیدے کا بعض اوقات بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ اگر اس کو کچھ سمجھانے والا آئے، وہ کہتے ہیں اسی تو ٹھیک ہے، ایک کتوں آ گئے۔ یہ نبیوں کو یہی کہتے تھے، یہی آپ دیکھیں پورے قرآن کریم میں یہی چیز ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے تھے سوچ کے لحاظ سے۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا انہوں نے، یعنی وہ جو انکار کر رہے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ثابت کر رہا ہے ان کے سامنے کہ یہ جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں، اب وہ جواب آ رہے ہیں۔ دیکھیں قرآن کا یہ انداز ہے، قرآن کریم سوال کا جواب چھوڑتا نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں تذکرہ ایک شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سورہ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں، آیا اور اس نے آ کے ہڈی پکڑی ہوئی تھی، اس نے کہا یہ زندہ ہوگی، یہ تو وہاں پہ فوراً آیت آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نہیں تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تمہیں عدم سے اس نے وجود دیا ہے، اب تو تم ہو تو دوبارہ تمہیں لے کے آنا ہے، یہ کون سا مشکل ہے؟ مجھے بتائیں
ایک چیز کو پہلی دفعہ بنانا مشکل کام ہوتا ہے یا ایک دفعہ اس کا وجود. مثلا یہ جو سافٹ ویئرز بناتے ہیں یا انٹرنیٹس پہ کام کرتے ہیں یا یہ سارا یہ آج کل کی ٹیکنالوجی میں لوگ سمجھتے ہیں آسانی سے کہ مثلا جو چیز تھی ہی نہیں اس کو وجود دینا مشکل ہوتا ہے, یا جس کا پہلے تصور اور تھیوری موجود ہے اس کو تو بہت آسان ہوتا ہے. کوئی لائق بندہ آتا ہے آگے اس کے اوپر وہی فارمولہ ایجاد کر کے وہ بنا دیتا ہے. آپ دیکھیں نا, وہ فرض کریں میں مثال دیتا ہوں, یہ کرونا آیا, کرونا کا ابھی تک جو ہے وہ علاج نہیں آ سکا, صحیح اس کا علاج نہیں آ سکا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کشف نہیں ہو رہا, وہ وائرس سمجھ میں نہیں آ رہا. وائرس سمجھ میں آئے گا تو اینٹی وائرس آئے گا نا. وائرس ہی نہیں سمجھ میں آ رہا کیا ہے, تو اینٹی وائرس تب آتا ہے جب وائرس سمجھ میں آئے. تو ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک وائرس کی نوعیت, مثلا کئی بیماریاں ہوتی ہیں کہ جن کی شکلیں صرف چینج ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ ڈاکٹرز کے پاس اس کا علاج ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں اس وائرس کا یہ اینٹی وائرس ہے, یہ اس سے علاج اس کا ہو جائے گا, یہ اس کی ایک قسم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم کچھ نہیں تھے تو اس نے تمہیں وجود دے دیا, اب تو تم ہو, تمہاری روح بھی ہے, تمہارے یہ ٹکڑے بھی ہیں, تو اسے بنانا اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے. یہی بات ادھر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ آخرت نہیں ہے, یہ کیسے یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی, یہ ٹکڑے زندہ ہوں گے. اللہ فرماتا ہے کیا یہ اپنے آگے پیچھے نہیں دیکھ رہے چیزوں کو, یہ خلقت نہیں دیکھ رہے, یہ جب پہاڑوں سے گزرتے تو پہاڑ کو نہیں دیکھتے, یہ درختوں کو نہیں دیکھتے, یہ اتنی چیزوں کو جو اتنی بنی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خصوصاً افلم یروا الی ما بین ایدیہم, جو ان کے سامنے ہیں چیزیں, بین ایدیہم جو سامنے ہیں چیزیں, وما خلفہم جو پیچھے ہیں, آگے پیچھے والی چیزیں نہیں دیکھ رہے. یعنی کچھ چیزیں ہمیں سامنے سے نظر آتی ہیں, کچھ ہمیں, یہ محاورہ ہے, یعنی اپنے آگے پیچھے دیکھو, نشانیاں دیکھو, یہ نشانیاں دیکھو, آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو, اتنی بڑی بڑی چیزیں بن گئی ہیں. ان نشاء نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء, اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دے, یعنی اس انکار کی وجہ سے اگر ہم چاہیں نکسفا ہم ان کو دھسا. دیکھیں جو پچھلی آیت ہے نا اس کو میں تھوڑا سا اشارہ اور کر دیں تو پھر نتیجہ ہم پہنچ جاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کئی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم میں بیان کیا. مثلا جو کہتے ہیں خود یہ بعض جگہ پہ کہ اس ہستی کو بنانے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افی اللہ شک, اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو, فاطر السماوات والارض, جس نے فطر کیا ہے زمین اور آسمان کو. دیکھیں فاطر میں اور خالق میں بھی فرق ہوتا ہے. اب چیز کو اللہ نے, ان چیزوں کو اللہ نے بنایا, کسی چیز کو دیکھ کے نہیں بنایا, ایک ارادے سے بنایا ہے. دو عرب آپس میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے فترہ کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا قرآن کا. عرب ہیں, اہل زبان ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے خلق اور فترہ کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. فاطر السماوات والارض کا, دو عرب بادیہ نشین دیہاتی لڑتے ہوئے میرے پاس آئے, تو دونوں جب لڑتے ہوئے آئے تو ایک کہتا تھا کنواں میرا ہے, دوسرا کہتا تھا کنویں پہ لڑائی ہو رہی تھی. ایک کہتا تھا میں نے کنواں بنایا.